بے نمازی کا انجام آپ یہ سن کر پھر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نہ روزے رکھتا ہے۔ کیا اسے مسلمان کہنا صحیح ہے؟ کیا مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جسے حکومت یا کسی کمپنی نے نوکری پر رکھا ہو، اسے اس کی نوکری کے صلے میں تنخواہ ملتی ہو، وہ حکومت کے سامنے اپنے فرائض منصبی کے بارے میں جواب دہ بھی ہو لیکن وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہو، بلّا چنگا ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سے غائب رہتا ہے۔ کسی کمپنی کے سامنے اگر یہ مسئلہ پیش کیا جائے تو کچھ لوگ اس کی سزا یہ مقرر کریں گے کہ اسے نوکری سے فی الفور برخاست کر دیا جائے، جبکہ کچھ لوگ جرمانے وغیرہ کی سزا مقرر کریں گے اور وہ ایسی سزا مقرر کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اسلام کا بھی نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ یہی موقف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی عبادت ہی مسلمانوں کا اولین فرض ہے، اس لیے نماز ترک کرنے والا لازمی طور پر اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک نماز ترک کرنے والا اگر نماز کی فرضیت سے منکر ہے اور فریضہ نماز کی تصحیح کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا، لیکن اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہے اور محض سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو وہ خارج از اسلام نہیں ہوگا۔ نماز کا مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی پوزیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو نماز، روزے اور دوسری عبادات کو پسماندگی اور پیپڑے پن کی علامت سمجھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علماء فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز یا دوسرے ارکان اسلام کا مذاق اڑانے والا، ان کی فرضیت سے انکار کرنے والا اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ درج ذیل حدیث اس رائے کی تائید کرتی ہے، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ البتہ جو شخص ما سستی اور کاہلی یا اپنی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے تو اس کے بارے میں فقہا کے درج ذیل اقوال ہے۔ احناف کے نزدیک اسے فاسق سمجھا جائے گا اور اس وقت تک اسے مارا جائے گا جب تک وہ نماز نہ پڑھنے لگے، اور ضرورت ہوئی تو اسے قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، کافر نہیں، لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑنے پر مصر ہے تو اسے مارنا، پیٹنا یا قید کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے مرتد تصور کیا جائے گا، اس لیے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ قرآن نے نماز چھوڑنے کو کفار کی خصلت بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنگ نہ کرنے کی شرط شرک سے توبہ کرنا ہی نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی بھی ہے۔ سورہ مدثر میں ہے ما سلککم فی سقر، یعنی جنتی دوزخیوں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، تو دوزخی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ العصر حبط عملہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں خوفناک وادی ہے، ویل نامی، جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے،
یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر چھوڑتا ہے۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔